جی بھائی، میرا نام عابد سلام ہے۔ میں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور 2018 میں جو میونسپل کونسل کے یہاں پر اربن لوکل باڈیز کے جموں کشمیر میں انتخابات ہوئے، اور میں وارڈ نمبر 5 اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میونسپل کونسل سے منتخب ہوا باسطِ کونسلر۔ پھر میں نے 1 سال ڈپٹی چیئرمین میونسپل کونسل کے عہدے پر رہ کر بڑی ہی ذمہ داری سے کام کیا، اور اس اثنا میں یہ جو پیریڈ گزرا ابھی تک کا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں رکھی ہے، اور نہ تو رکھنی چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میرے جو مرحوم والد صاحب تھے وہ نیشنل کانفرنس کے ایک اہم رکن تھے اور بڑے ہی ذمہ دار عہدے پر فائز تھے، لیکن میں نے یہ مناسب جانا کہ کشمیر میں یا کسی بھی جگہ پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جموں کشمیر کی، چاہے بی جے پی ہو، کانگریس ہو، نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، یا اور کوئی فرنٹ ہو، یا کوئی بی ٹیم ہو۔ کسی بھی سماجی کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو کسی بھی پولیٹیکل فورم یا پولیٹیکل طبقے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کا کام کرنا ہے، وہ بلا مذہب و ملت، رنگ و نسل، سب چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اور ابھی تک کا یہ جو پیریڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے دیکھیں، میں آپ کو یہ بات یہاں پر آپ کی گوش گزیر کرنا چاہوں کہ میں نے جب الیکشن لڑے تو ہم نے ہمارے یہاں پر میونسپل کونسل بارہمولہ میں جو ہے 19 نمائندے تھے، جس میں ہم 2-4 انڈیپینڈنٹ کونسلرز تھے، اور میں نے 2018 میں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑا، انڈیپینڈنٹ ہی رہا، آزاد امیدوار کی ہی حیثیت سے میں نے کام کیا۔ اس کے بعد جو بائی پول الیکشنز ہوئے اس میں میری والدہ نے الیکشن لڑا، اور وہ بھی وہاں پر نمائندہ چن کے آئی، اور وہ بھی ایک باسط آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہی اپنے فرائض کو، اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ تو سر، آج کی طرف سے کسی پارٹی نے آپ کو آفر کیا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل، میں نے آپ کو پہلے کہا نا، دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کا آفر آنا یا پولیٹیکل پارٹیز میں جانا، یہ انسان کی ایک نجی رائے ہوتی ہے، یہ انسان کا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اگر کوئی بندہ کسی پولیٹیکل پارٹیز میں جڑا ہے اور لوگوں کا کام کر رہا ہے تو وہ اچھا کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ دوبارہ بتا دوں کہ کسی بھی پبلک کام کو، کسی بھی جو ہے کام عوام کے لیے ہو، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، اس کو انجام دینے کے لیے کسی بھی پولیٹیکل فورم کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آزاد امیدوار رہا، نہ مجھ پہ کسی کا پریشر رہا، کسی پارٹی کا پریشر رہا، نہ تو کسی فورم کا پریشر رہا، نہ کسی گروپ کا پریشر رہا۔ الحمدللہ میں اپنے وارڈ میں جو اپنے فرائض بڑے بخوبی سے انجام دیتا رہا، اور بارہمولہ کے عوام کی خدمت جہاں تک ہو سکی ہم نے کی، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان بچی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں اگر پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے اگر آپ کسی گروپ کی بات کریں تو میں سب سے پہلے کشمیر کراؤن میڈیا گروپ جو ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کے ایڈیٹر ان چیف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھائی، آپ لوگوں نے ایسا مثالی کام کر کے دکھایا ہے کہ آپ نے ثابت کر کے دکھایا کہ رنگ و نسل، مذہب و ملت، سیاست سے بالا تر ہو کر کس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب بات رہی پولیٹیکل پارٹیز کی، مجھے لگتا ہے بھارت میں جتنے بھی ساری ڈیتھس ہوئی ہیں، جتنے بھی سارے موتیں ہوئی ہیں، ان سب کا ذمہ دار یہاں پر جو موجودہ سرکار ہے، ان سب کا ذمہ دار بھارت کا پردھان منتری ہے، اور جو سرکاریں جو دلی میں بیٹھ کے، صدن میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، پرومسز کرتے ہیں کہ ہم جو پہلے پیپل فرسٹ پرائیورٹی لوگوں کو دینے کے وعدے کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ دعوے نہیں، وہ ڈھکوسلے ہیں۔ اور وہ جو سرکار ہے جو کیندر میں بیٹھی ہے، وہ خواب خرگوش کی نیند میں سوئی ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ فوراً استعفیٰ دے اور کسی نئے نمائندے کو جو ہے آگے آنے کا موقع دے، تاکہ جو آش جڑی تھی لوگوں کو، ایبروگیشن کے نام پہ ہم لوگوں کو ٹھگا گیا، جی ایبروگیشن ہوگا، آرٹیکل ہٹے گا، اس کے بعد جی ہم لوگوں کا کام کریں گے، تو کہاں وکاس ہے، کہاں ڈیولپمنٹ ہے؟ آپ جموں کشمیر کے ہیلتھ کا انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ جموں کشمیر کے تعلیمی حالات دیکھیں، آپ یہاں کا ایجوکیشنل جو ہے سسٹم دیکھیں، آپ یہاں کا آفیسز میں سسٹم دیکھیں، آپ یہاں پہ جو
گورننس ہے اس کا سسٹم دیکھیں، آپ یہاں پر ٹورزم ہے اس کا حال دیکھیں، اسپیشلی اگر ہم بات کریں اس پینڈمک کی، اس پینڈمک میں جناب لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے پردھان منتری وہاں پر جو ہے مخمل کی چادر پہ سو رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اگر وہ اس بار بھی لوگوں کے وعدوں پر کھرا نہیں اترے تو ان کو صدن سے استعفیٰ دینا چاہیے اور سنسد میں بھی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اور امیدیں نہ جڑے اور لوگ کسی آش میں نہ رہیں۔